الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے. 4 باتیں بیان ہو چکی ہیں. 5ویں بات کل درمیان میں رہ گئی تھی. 5ویں بات کل یہ عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی کہ اپنی نوری مخلوق جتنے بھی فرشتے تھے ان سب کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. تو آنن فانن اربع کھربہ جو فرشتے تھے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اربع کھربہ جتنے فرشتے تھے وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس پر مستقل انشاءاللہ بات آ رہی ہے. کل جو بات عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، کسی پیغمبر کی شریعت میں عبادت والا جو سجدہ ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کبھی بھی جائز نہیں رہا. تو اس میں پھر دوسری بات شروع ہو گئی تھی کہ صرف سجدے کی بات نہیں، عبادت کے جتنے کام ہیں کہ عبادت کی نیت سے کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یا غائبانہ کسی سے پکارنا وہ سامنے نہ ہو اور دعا جیسے اللہ پاک سے مانگی جاتی ہے اس طرح دعا مانگنا، یہ بھی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ. اسی طریقے سے کسی کے نام کی نظر ماننا، نیاز ماننا، منت ماننا، یہ سارے عبادت کے کام ہیں. یہ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں کبھی حلال اور جائز نہیں ہوئے، اور ان کاموں کو اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور جب بندہ کافر ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے. جتنے اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ سارے یکدم ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. اگر بعد میں توبہ طائب ہونے کی توفیق نصیب بھی ہو تو پھر نئے سرے سے نیا کھاتا شروع ہوگا. اس لیے دین کی سمجھ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. وہ آدمی خود بھی حاصل کرے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی سیدھے راستے کے اوپر لگائے کہ ایسا نہ ہو زندگی میں کبھی ان سے کوئی ایسا غلط کام ہو جائے. بہرحال عبادت والا سجدہ یہ تو جائز نہیں ہے. البتہ تعظیمی جو سجدہ ہے نا، یہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی. یہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یہ بھی تعظیمی سجدہ تھا. اور یوسف علیہ السلام کے والدین نے
اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یہ بھی تعظیمی سجدہ تھا. اس کی سابقہ شریعتوں میں کچھ گنجائش تھی، لیکن ہماری یہ جو شریعت ہے نا یہ آخری شریعت ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے اس کو قانون اور ضابطۂ حیات بنا کر کے بھیجا ہے. اس میں اللہ پاک نے ہر وہ سوراخ اور ہر وہ راستہ بند کیا جس کی وجہ سے امت میں کسی طریقے سے شرک نہ آ جائے. تو اس شریعت میں جو سجدہ تعظیمی ہے وہ بھی ناجائز اور حرام قرار دیا گیا. عبادت کا سجدہ تو پہلے سے بھی حرام تھا اور ناجائز تھا، اور یہ جو تعظیمی سجدہ ہے نا یہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. صحابہ کرام کسی علاقے میں گئے، کسی ملک میں گئے، واپس آئے تو انہوں نے آ کر کے عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست رکھی کہ اللہ کے پیغمبر ہم فلاں ملک میں گئے تھے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہرقل کا واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ہرقل کے سامنے حضرت ابو سفیان والا قافلہ تھا، تو وہ جتنے درباری تھے وہ ہرقل کو سجدہ کرتے تھے. تو پرانے زمانے میں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے. تو ہم وہاں گئے تو فلاں بادشاہ کو ہم نے دیکھا لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ تو دین اور دنیا دونوں کے بادشاہ ہیں، تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی اور اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرے، سجدہ کرے. یعنی شوہر کا بیوی کے اوپر اتنا حق ہے کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. یہ بھی آج جا کے گھروں میں سنانا. آج یہ حدیث بھی مولوی صاحب نے بنائی ہے کہ شوہر کا بڑا، اس دن تو عورتوں کے حقوق بیان ہوئے تھے. شوہر کا اتنا حق ہے کہ میں بیوی کو کہتا تم شوہر کو، لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدے کی گنجائش نہیں. تو چونکہ یہ آخری شریعت ہے تو اگر سجدہ تعظیمی جائز رکھا جاتا تو پھر عوام الناس فرق نہ کر سکتے، وہ کرتے کرتے بات پھر عبادت تک پہنچ جاتی. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی کے ناجائز ہونے والی جو حدیث ہے یہ 20 صحابہ کرام سے مروی، اور یہ بھی اصول لکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث 10 صحابہ کرام سے بھی مروی ہونا تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے. حدیث متواتر کا حکم قرآن پاک کی آیت کی طرح ہوتا ہے. جس طرح قرآن کی آیت سے ثابت ہونے والا حکم اور قانون اٹل ہے، اگر کوئی صحیح حدیث 10 صحابہ کرام سے مروی ہو تو اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی قرآن پاک کی آیت کی طرح بالکل اٹل اور قطعی ہوتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ حدیث تو 20 صحابہ کرام سے مروی ہے. لہذا سجدہ تعظیمی کی ہماری اس شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس سے شرک کے آنے کا خطرہ تھا اس شریعت میں ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا. یہ جو تصویر سازی ہماری شریعت میں حرام اور ناجائز ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ تصویر جو ہے نا یہ ایسی چیز تھی کہ سابقہ امتوں میں اسی راستے سے شرک آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بزرگ تھے، وہ جو سورہ نوح میں جن کا تذکرہ ہے نا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 بزرگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی تصویریں بنوا کر کے قوم سے شیطان نے رکھوائیں کہ چلو یادگار کے طور پر جو ہے نا یہ رکھ دو، عبادت تو اللہ ہی کی کریں گے لیکن یہ ان کو دیکھیں گے تو ان کا زمانہ یاد آئے گا، ان کی باتیں یاد آئیں گی. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کو اس راستے پر لگا دیا. تو اس لیے تصویر سازی جو ہے نا ہماری شریعت میں بالکل کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے. اور یہ جو ویڈیو مووی ساری تصویر سازی ہے
اور اب تو ایسا راستہ کھل گیا ہے کہ بالکل مسجدوں میں بھی جائے. ہاں تو بھائی اس میں سے بچنے کی کیا کریں، کوشش کریں. وہ درخت کتنا مبارک درخت تھا جس درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت رضوان ہوئی تھی. 1400 صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور اس درخت کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ پاک ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے کیا کی تھی، بیعت کی تھی. تو کچھ لوگوں نے اس درخت کے نیچے جا کر کے نفل پڑھنے شروع کر دیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ یہاں جمع ہیں، تو پوچھا بھی کیوں؟ کہتے ہیں یہ وہ درخت ہے جہاں بیعت ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا، اس کا نام و نشان ہی ختم کر دیا کہ اب تو صحابہ کرام ہیں، یہ حدود کی رعایت کریں گے، پڑھیں گے برکت کے لیے، نفل پڑھیں گے خدا کے لیے. لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا وہ درخت ہی کی عبادت کیا کر دیں گے، شروع کر دیں. اب یہ جو ہمارے مزارات ہیں، دربار ہیں، یہ جو اصل بزرگ تھے نا وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. بڑے اللہ والے آدمی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، پکے عالم تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ان کو اس علاقے میں بھیجا تھا ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے. لیکن اب ان کے درباروں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب ہم کراچی سے شروع میں آئے نا تو یہ چونکہ مشہور جگہ تھی تو ان کے دیکھنے کا شوق تھا. بری امام بھی گئے اور یہ گورڈے والی دربار میں بھی گئے. اب تو گورڈے کے دربار سے روزانہ گزر ہوتا ہے تو میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں. روزانہ بلا ناغہ وہاں سے گزرتے. تو ہم اندر گئے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گدی نشین جو ہے نا وہ خود گدی نشین اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے قبر پر بالکل جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں ایسے سجدہ کیا. اس طرح لاہور ہم گئے تو داتا دربار میں بھی جانا ہوا. داتا دربار میں تو لائن لگی ہوتی ہے. یہ ایک ہی دفعہ میں گیا ہوں. پہلے ایک آدمی سجدہ کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح قبر کے بالکل جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں. ملتان شریف جو ہے نا وہ ہمارا سسرال ہے، میرا بھی اور قاری صاحب کا بھی. قاری صاحب کا ننیحال بھی ہے اور سسرال بھی ہے. تو وہاں تو کہتے ہیں ملتان پیرن الپور جگہ جگہ پر مزارات ہیں. وہ بزرگ جو تھے وہ تو خود اللہ کے نیک بندے تھے. ان کے اب مزارات پر یہ سلسلہ شروع ہے. تو بھائی اگر سجدہ اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ اس بزرگ کو ہمارے سجدے کی خبر ہے اور ہمارے سجدے سے وہ خوش ہوتا ہے تو پھر تو بھائی یہ کھلا ہوا شرک اور کفر ہے. اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور اگر تعظیماً سجدہ کیا جا رہا ہے تو تب بھی ناجائز اور حرام کام ہے. اس لیے ہماری شریعت میں قبر کو پکا بنانے کی کیا آئی ہے، ممانعت آئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ میں نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ پیغمبر جہاں دفن ہونا پسند کرتا ہے اس کی روح اللہ پاک اسی جگہ قبض کر. اس لیے آپ کی روح جس حجرے میں قبض ہوئی ہے اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اور شروع میں قبر کچی تھی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہاں تک بات پہنچ گئی. تو آپ کی قبر گھر کے اندر نہیں بنائی گئی بلکہ آپ کا انتقال وہاں ہوا. آج ہی ہمارے بخاری شریف کے سبق میں حدیث گزری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو. فرائض مسجد میں، سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھا کرو. وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ.
محدثین نے اس جملے کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ بیان کیا ہے کہ گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھا کرو بھائی، جیسے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھروں میں بھی نماز نہ ہو تو وہ گھر کیا ہوا، وہ تو قبرستان ہوا۔ اس لیے برکت کے لیے گھروں میں کیا کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے آ کر کے نماز پڑھتے، 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد پھر آرام کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ گھروں میں قبریں مت بناؤ، ایسا نہ ہو کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا تو ساری زندگی اکٹھے رہے تو اس کی قبر بھی جو ہے نا گھر میں بنا لیتے ہیں، اب گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ اور تیسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ قبرستان میں گھر مت بناؤ، قبرستان میں دائیں بائیں ساری قبریں ہیں اور وہاں کچھ زمین خرید کے آپ نے اپنا گھر کیا کر لیا، بنا لیا۔ تو بہرحال قبریں پکی بنانا ہماری شریعت میں کیا ہے، منع ہے کہ قبریں پکی بنانے سے پھر آہستہ آہستہ یہ مزارات تک بات پہنچ جاتی ہے اور شرک کا ایک دروازہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، کھل جاتا ہے۔ تو خلاصہ پوری بات کا یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سابقہ شریعتوں میں اس کی کیا تھی، گنجائش تھی۔ ہماری شریعت میں اب اس کی کیا ہے، گنجائش نہیں ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا نا فرشتوں نے، تو آدم علیہ السلام کی مثال قبلے کی طرح تھی، سجدہ اللہ کو کیا تھا لیکن رخ ان کا کدھر تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا تھا تو یوسف علیہ السلام کی مثال بھی کس کی طرح تھی، قبلے کی طرح تھی، رخ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا لیکن سجدہ کس کو کیا تھا، اللہ پاک کو کیا تھا۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ، اگرچہ آج ہمارے بھائی یوسف صاحب نہیں ہیں، اکثر دوست یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تہجد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا نا وہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ عام طور پر جو آپ نے پڑھے ہیں ہمیشہ وہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 8 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن کبھی 6 بھی پڑھی ہیں، کبھی 4 بھی پڑھی ہیں، کبھی 2 بھی پڑھی ہیں، طبیعت کے مطابق۔ کبھی طبیعت جو ہے نا ناساز ہوئی اور طبیعت پر تھکاوٹ کے اثرات ہوئے یا بیماری کے اثرات ہوئے تو صرف 2۔ تو بہرحال عام معمول تو آدمی بنائے کس کا، 8 کا، لیکن کبھی سستی ہو تو 6 پر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، 4 پر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے اور صرف 2 پر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، ثابت ہے۔ لیکن عام معمول کیا تھا، 8 ہی رکعت پڑھنے کا تھا۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ پڑھتے تو 2 تھے لیکن 4 کے بعد پھر وقفہ کرتے تھے اور ایسی پڑھتے تھے کہ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، ایسا پڑھتے تھے کہ اس کی عمدگی اور اس کی لمبائی کا سوال مت کرو، تم وہ نہیں کر سکتے۔ 4 رکعت پڑھ کے پھر آپ تھوڑا سا آرام کرتے، پھر اس کے بعد 4 رکعت 2 کر کے پڑھتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما،
اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کو ان وباؤں سے نجات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعے کا اعلان کرنے حضرت کہ نہیں عورتوں کے لیے؟ اس دفعہ بھائی 1 منٹ تشریف رکھیں سارے، اس دفعہ انشاءاللہ